السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج الحمدللہ عز و جل میں آپ کے سامنے ایک ایسی زبردست ویڈیو لے کے آیا ہوں اور ایسا زبردست طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں جو تمام مسلمانوں کے لیے، بالخصوص وہ حضرات جو علم دین سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، جو عالم بننے کا شوق رکھتے ہیں، مگر انہیں کسی جامعہ میں یا مدرسے کے اندر داخلہ لینے کی سہولت نہیں ہے، ایسا موقع نہیں ہے اور گھر پر ہیں، تو وہ حضرات یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی میں ایسا طریقہ کار آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مسائل، شرعی مسائل کا علم حاصل ہوگا، ہزاروں حدیثیں آپ یاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تفسیر کا علم بھی آپ حاصل کریں گے، تصوف کا علم بھی آپ اس چیز کے ذریعے، اس نسخے کے ذریعے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کا اول تا آخر ضرور سنیں اور توجہ کے ساتھ سنیں اور ایسے حضرات کو شیئر کریں جو علم دین حاصل کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ کہوں تو آپ وہ مقام پائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی عالم دین کی تعریف آپ پر صادق آئے گی، کیونکہ عالم دین بننے کے لیے نہ درس نظامی کرنا شرط ہے، نہ فارسی یا عربی سیکھنا۔ جی ہاں، انشاءاللہ تعالی اس طریقہ کار کے ذریعے آپ عالم دین بننے کا شرف بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ابتداً اہم ترین کچھ گزارشات عرض کرتا چلوں۔ یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا اول تا آخر اور ایسے لوگوں کو شیئر بھی کیجیے گا جو علم دین حاصل کرنے کا جنون کی حد تک شوق رکھتے ہیں، یہ خاص ان کے لیے ویڈیو ہے، اور پورا دن جو دینی علم حاصل کرنے کے لیے دے سکتے ہیں، یہ ویڈیو بالخصوص ان کے لیے ہے۔ سب سے پہلی جو اہم عرض ہے وہ یہ ہے، یاد رکھیے گا عالم دین کی تعریف جو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، عقائد سے پورے طور آگاہ ہو، مستقل ہو اور اپنی ضروریات کے مسائل جانتا ہو، کہ اس بندے کے پاس اتنی صلاحیت ہو کہ بغیر کسی کی مدد کی وہ شرعی مسائل، یعنی جو ضرورت کے مسائل اسے پیش آتے ہیں، وہ خود کتابوں سے نکال سکے۔ اور دوسری عرض یہ ہے، بعض لوگ سند کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سند کوئی چیز نہیں، علم ہونا چاہیے۔ اور یوں بھی ارشاد فرماتے ہیں بعض سند یافتہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی بھی لیاقت نہیں ہوتی، قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ اس بندے کے پاس بیٹھیں جس کے پاس سند نہیں ہوتے، لیکن اس کے پاس علم اتنا ہوتا ہے کہ سند یافتہ بھی اس کے پاس بیٹھنے کی لیاقت نہیں رکھتا۔ اور اگر ہم بزرگان دین کی سیرت دیکھیں گے تو ایسے کئی بزرگان دین آپ کو ملیں گے جنہوں نے کسی مدرسے کے اندر نہیں پڑھا ہے، لیکن ایسے عالم دین بنے کہ ان کے ذریعے لاکھوں لاکھ لوگ علم دین سے مستفید ہوئے۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ سند ہونا یہ عالم دین ہونے کے لیے نہ ہی ضروری ہے، نہ ہی یہ شرط ہے اور نہ ہی کافی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ سند حاصل کر بھی لیتا ہے لیکن اس کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا کہ وہ عالم دین کہلا سکے۔ لہٰذا علم پر آپ توجہ کیجئے، علم پر فوکس کیجئے کہ مجھے علم حاصل ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات آپ کو عرض کرتا چلوں کہ نیت ہی ہونی چاہیے کہ میں اس علم دین کے ذریعے دین اسلام کو فائدہ پہنچاؤں گا، سنتوں کو عام کروں گا، اسی طرح احیاء حق کروں گا، ابطال باطل کروں گا، یعنی باطل کا رد کروں گا اور لوگوں کے سامنے حق بیان کروں گا۔ یہ نیتیں ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کرنا ہے، اور یہ نیت کرنے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اتنا علم حاصل کروں گا کہ کم از کم اپنے علاقے بستی کے جملہ مسائل کے لیے میں خود ہی کافی ہو جاؤں۔ تو وہ طریقہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا، آپ سے گزارش ہے اس کو ضرور فالو کیجئے، اور یہ شیڈیول جو ہے تقریباً آپ 5 سال اس کو فالو کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی مہینے کے اندر آپ کو کتنے سارے مسائل کا علم حاصل ہوگا، کتنی حدیثیں آپ جان سکیں، پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں گے کہ اگر کوئی 1 سال 2 سال 3 سال اس طرح چلے گا تو وہ کتنا علم حاصل کر سکے گا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پردے کے بارے میں سوال جواب میں چند کتابوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جو بندہ انہیں اچھی طرح سے پڑھے سمجھے وہ عالم دین بن جائے گا، یعنی اس پر عالم دین کی تعریف صادق آئے گی۔ اب میں جو طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں وہ کتابیں بھی آئیں گی اور مزید کتب کا آپ کو تذکرہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا یوں ہے کہ آپ نے نماز تہجد کے لیے بیدار ہونا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس طریقے کے ذریعے آپ فرائض و واجبات، سنن و مستحبات کے بھی پابند ہو جائیں گے اور دین کا کام بھی کر پائیں گے۔ تو پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے نماز تہجد کے لیے بیدار ہونا ہے، اور نماز تہجد ادا کرنے کے بعد آپ دعائیں مانگیں، شجرہ شریف کے اوراد پڑھیں، اسی طرح ذکر اللہ میں مشغول، اوراد فتحیہ پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے گھر والوں کے لیے، خود کے لیے دعائیں مانگیں، اور جب اذان فجر ہو جائے تو اذان فجر کے بعد آپ روزانہ یہ کام کریں گے کہ آپ ایک رسالہ جو تقریباً 30 40 50 صفحات کے ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے روزانہ ایک رسالہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو پڑھنے کی ترغیب فرمائیے۔ روزانہ ایک رسالہ اس طرح مکمل ہو جائے گا، نماز فجر کی جماعت ہونے تک آپ وہ رسالہ پڑھیں، اگر نصف ہو جائے تو نماز فجر کے بعد باقی آپ آدھا مکمل کر لیں۔ اس طرح جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہفتے کے اندر کم از کم آپ 7 رسالے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جو ماہانہ 30 اور سالانہ 365 رسالے ہو جائیں گے۔ اور یہی طریقہ فالو کرتے ہوئے آپ آگے جا کر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رسائل بھی اٹھائیں گے اور ان کا مطالعہ بھی شروع کر دیں گے۔ تو یہ طریقہ تو رسائل پڑھنے کا ہوگا۔
اور اس کے بعد آپ تفسیر اٹھا لیں، خواہ تفسیر خزائن العرفان ہو یا صراط الجنان ہو، کیونکہ وہ کم پڑھا لکھا بندہ بھی سمجھ سکتا ہے، اس انداز میں لکھی گئی ہے، تو آپ وہ تفسیر اٹھا لیں اور یوں سمجھے آپ نے صراط الجنان اٹھا لی پہلی جلد، آپ کچھ نہ کچھ آیتیں پڑھیں، ان کی تفسیر پڑھیں، ان کو یاد رکھیں کہ یہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ کتابوں کے انبار ختم کر دینا اور وہ پھر بھول جانا، یہ علم حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ اگر بندہ کم کتابیں پڑھے، ان کو یاد رکھے، ان پر عمل کرے، علم حاصل کرنا اس کو کہا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ چند آیتیں پڑھیں اور ان کی تفسیر پڑھیں۔ اس کے بعد یا پھر آپ اس وقت یہ بھی کام کر سکتے ہیں کہ مفتی قاسم الطاری دامت برکاتہ علیہ جو شیخ التفسیر ہیں، شیخ الحدیث ہیں، ان کا سلسلہ ہے فیضان قرآن، جو کہ وہ تفسیر کا سلسلہ ہے، وہ آپ سننا شروع کریں تاکہ اس کے ذریعے بھی آپ تفسیر کا علم حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد آپ اشراق اور چاشت کی نماز ادا کریں، اس کے بعد چاہے تو آپ آرام کر لیں، اور آرام کرنے کے بعد آپ 1 گھنٹہ یوں سمجھے آرام کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ نیند سے بیدار ہوں گے تو اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھیں، ان کو وقت دیں اور اپنا ناشتہ وغیرہ کر لیجئے۔ یوں سمجھیے تقریباً 10 بجے تک آپ اس طرح گھر والوں کا ساتھ کے کاموں میں ہاتھ بٹائیے، اور 10 بجے آپ اپنے کمرے کے اندر جائیں، کمرہ بالکل بند کریں، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ نے چونکہ تہیہ کر لے کہ مجھے عالم دین بننا ہے اور مجھے زبردست گہرائی کے ساتھ علم دین حاصل کرنا ہے، میرا شرعی مسائل پر خوب عبور ہو، اس طرح چونکہ آپ نے نیت کی ہے تو آپ الگ کمرے میں جائیں، وہاں پر آپ یوں کریں کہ قبلہ رو بیٹھ کر باوضو بیٹھ کر آپ دارالافتاء اہل سنت جو کہ مفتیان دعوت اسلامی کا سلسلہ ہے، جس میں شرعی مسائل ڈسکس ہوتے ہیں، لوگ سوالات پوچھتے ہیں، وہ کم از کم 2 سلسلے آپ 1 بجے تک نماز ظہر تک سننا شروع کر دیں، اور ساتھ ہی یہ کام بھی کریں، یوں سمجھے یوٹیوب پر تو 1000 یا اس سے زائد سلسلے دارالافتاء اہل سنت کے موجود ہیں، آپ ہر سلسلہ سنیں گے اور بڑی توجہ اور گہرائی سے سنیں گے اور اس کو لکھنا شروع کر دیں گے۔ جب آپ سوال لکھیں گے تو یوٹیوب پر پاز لگا دیں اور جواب لکھیں، پھر تھوڑا سا سنیں، اس طرح آپ یہاں سے لکھنا شروع کر دیں، پھر مزید سنیں، مزید لکھنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیے یہ محنت کے بغیر علم حاصل نہیں ہوگا، محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی۔ یہ جب آپ کریں گے کم از کم یہ 2 سلسلے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد نماز ظہر آپ ادا کریں، ظہر کی نماز کے بعد درس فیضان سنت میں آپ نے شرکت کی یا خود مسجد کے اندر درس آپ نے دیا، اس کے بعد کھانا وغیرہ کا سلسلہ ہے، اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو آپ قیلولہ کر لیجئے، اور اس کے بعد یوں سمجھے آپ تقریباً 2:30 بجے 3 بجے آپ کوئی بھی فقہ کی کتاب اٹھانا شروع کر دیں گے۔ یاد رکھیے دارالافتاء اہل سنت بھی فقہ کا ہی سلسلہ ہے، علم دین سیکھنے کا سلسلہ ہے، علم فقہ سیکھنے کا سلسلہ ہے، اور فقہ کا علم سیکھنا یہ سب سے افضل علم ہے، اور وہاں پر آپ مستند مفتیان کرام سے وہ علم سیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا۔ اور جب آپ 3 بجے تقریباً فقہ کی کوئی کتاب اٹھا لیں گے، یوں سمجھے 1 گھنٹہ آپ نے فقہ کی کوئی کتاب اٹھانی ہے اور اس کو پڑھنا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ نے بہار شریعت اٹھا لی، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، پردے کے بارے میں سوال جواب، اسلامی بہنوں کی نماز، اسی طرح فتاوی رضویہ ہے، فتاوی فیض الرسول، وقار الفتاوی، فتاوی فقہ ملت، جو فتاوی کی مستند کتابیں ہیں ان کا آپ مطالعہ شروع کریں گے۔ آگے جب آپ بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بڑی کتابیں بھی اٹھا لیں گے، لیکن ابھی بنیاد مضبوط کرنی ہے تو یہ کتابیں آپ کے لیے بہت معاون ثابت ہوں گی۔ جو سمجھے 1 گھنٹہ آپ نے اس کا مطالعہ کیا، اس کے بعد تقریباً 4 سوا 4 بجے آپ تصوف کی کوئی کتاب اٹھا لیں، جیسے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی احیاء العلوم ہے، منہاج العابدین ہے، باطنی بیماریوں کی معلومات جو دعوت اسلامی کی چھاپی ہوئی، اسی طرح نجات دلانے والے اعمال، تکبر، حسد، خود پسندی، ان پر جو رسائل ہیں ان کا مطالعہ شروع کر دیں تاکہ باطنی امراض کا علم جو کہ حاصل کرنا فرض ہے وہ آپ اس کے ذریعے حاصل کر لیں۔ اس کے بعد نماز عصر آپ ادا کریں، عصر کے بعد آپ نیکی کی دعوت دیں، انفرادی کوشش کریں، لوگوں میں ملاقات کریں، اور یہ اس وجہ سے کرنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم شریعت کو نافذ کریں، دین کو پھیلائیں، تو آپ کو لوگوں کے پاس جانا پڑے گا، ان کو نیکی کی دعوت دینی پڑے گی، اور ان کو آپ یوں ذہن دینے کی کوشش کریں کہ آپ صحیح قرآن سیکھیں، دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کریں، اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں شرکت کریں، تاکہ آپ یہ درد آپ کے دل میں پیدا ہو کہ لوگ بھی علم دین سیکھیں اور میں بھی سیکھتا جاؤں، اور اس طرح دین کی بہار چاروں طرف نظر آ جائے۔ تو جب آپ ان کے پاس ملاقات کریں گے، یہ سمجھ کہ مغرب کی نماز تک آپ نے یہ کام کیا، مغرب آپ ادا کریں گے، اوابین اس کے ساتھ پڑھ لیجئے، سورۃ الملک شریف کی تلاوت کر لیجئے، اس کے بعد اپنا محاسبہ کر لیجئے، کون سا نیک عمل آج میں نے کیا، کون سا نہیں کیا، جس کے لیے دعوت اسلامی نے نیک اعمال کا رسالہ ہمیں عطا کیا ہے، جس کے ذریعے ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ دن میں کون سے نیک اعمال میں نے کیے، کون سے چھوٹ گئے۔ تو محاسبہ کرنا یہ انسان کو نیکی پر ابھارتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ چاہے تو طعام کر لیجئے، کھانا کھا لیجئے، یا مغرب کے بعد آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ مدرسۃ المدینہ یعنی بچوں کو قرآن پڑھائیں، یا بالغ جو افراد ہیں ان کو قرآن پڑھانا شروع کر دیں، اور اگر خود کی قرأت میں غلطیاں ہیں تو وہ درست کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں، عشاء کے بعد آپ صلاۃ التوبہ پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد اب آپ نے 2 کام کرنے ہیں، مفتی محمد قاسم الطاری دامت برکاتہ العالیہ یا مفتی حسان الطاری سلمہ الباری کا سلسلہ جو بالکل سیریز وائز چلتے ہیں، مثال کے طور پر اندھیرے سے اجالے کی طرف، وہ ایسا زبردست سلسلہ ہے جس میں غیر مسلمین ملحدین کی طرف سے
سے جو اعتراضات اسلام پہ کیے جاتے ہیں، مفتی قاسم اتاری دامت برکاتہ العالیہ نے زبردست مسکت جواب دیے ہیں، وہ آپ سنیں گے، بار بار سنیں گے، یہ آپ نے سیریز وائز چلنا ہے، یہ آپ سنیں گے۔ اس کے بعد آپ مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہ العالیہ کا دوسرا سلسلہ آئیے کچھ سیکھتے ہیں، کیونکہ یہ آپ معمولی نہ سمجھیے گا، یہ آپ ڈائریکٹ مستند مفتی سے، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر سے یہ علم سیکھ رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ویسے بھی آج تو دور یہ ہے کہ اب آن لائن تعلیمات شروع ہو گئی ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، تو یہ بھی آن لائن تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ سنیں گے حسان اتاری کا سلسلہ شمائل الترمذی ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اسی طرح کئی طرح کے سلسلے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، جب آپ یہ سنیں گے آپ سونے کی طرف جائیں، سونے سے پہلے آپ کو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا بہت ہی بہترین سلسلہ مدنی مذاکرات، جو کہ 1000 سے زائد سلسلے تقریباً یوٹیوب پر موجود ہیں، وہ آپ روزانہ ایک سننا شروع کر دیں۔ اس کے ذریعے آپ کو شرعی مسائل کا بھی علم حاصل ہوگا، روحانی معاملات کا پتہ چلے گا، گھریلو معاملات میں کیسے رہنا ہے، معاشرے کے اندر کیسے رہنا ہے، اس میں جو تربیت ہوتی ہے وہ تو بیان سے باہر ہے، وہ بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے ولی سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ روزانہ یہ سنیں گے تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیجیے کہ آپ کی تربیت کا عالم کیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ آرام کر لیجیے۔ اب یہ جو طریقہ کار ہے یہ آپ نے روزانہ اپلائی کرنا ہے، روزانہ اس کو فالو کرنا ہے۔ اب اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ جب آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ میں آپ کے سامنے رزلٹ پیش کرتا ہوں۔ شرعی مسائل کے اعتبار سے آپ کتنے علم حاصل کر سکیں گے وہ آپ سنیے۔ آپ جب صبح کو اٹھیں گے اور رسالے پڑھنا شروع کر دیں گے، تقریباً دعوت اسلامی کے ہر رسالے کے اندر شرعی مسائل بیان ہوتے ہیں۔ سمجھیے کہ ایک رسالے کے اندر اگر 10 شرعی مسائل بیان ہوئے، یہ میں آپ کو ایک اندازہ بیان کر رہا ہوں، سمجھیے کہ ایک رسالے میں 10 شرعی مسائل بیان ہوئے، تو یہ تو 10 شرعی مسائل کا علم حاصل ہوا۔ اس کے بعد تفسیر جب ہم پڑھتے ہیں تو تفسیر میں بھی ضمناً شرعی مسائل آ جاتے ہیں۔ جب آپ تفسیر سنیں گے مفتی قاسم دامت برکاتہ العالیہ کی زبان سے، یا آپ تفسیر صراط الجنان مطالعہ کریں گے تو اس میں بھی یوں سمجھیے تقریباً 6 7 10 مسائل تو ہو جائیں گے۔ اس اعتبار سے تقریباً 16 17 یا 20 شرعی مسائل کا علم تو ان کے ذریعے حاصل ہوا۔ اس کے بعد سلسلہ جو شرعی مسائل کا ہی ہے دارالفتہ اہل سنت، اس میں ایک سلسلے کے اندر یوں سمجھیے 15 مسائل بیان ہوئے، 20 مسائل بیان ہوئے، تو اس اعتبار سے تقریباً 40 مسائل ہو جائیں گے۔ اور جب آپ دوسرا سلسلہ بھی سنیں گے اس میں بھی 15 20 مسائل تو ہوں گے ہی، وہ بھی تقریباً 50 60 شرعی مسائل کا علم تو اس کے ذریعے آپ نے حاصل کر لیا۔ اس کے بعد جب آپ کتاب کا مطالعہ کریں گے، فقہ کی کتاب کا، اس میں بھی جب آپ 1 گھنٹہ پڑھیں گے تقریباً 10 مسائل 12 مسائل 15 20 مسائل تو ہو ہی جائیں گے، یہ تقریباً 80 شرعی مسائل ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ مدنی مذاکرہ سنیں گے وہ تو ہے ہی شرعی مسائل کا سلسلہ، اس میں بھی تقریباً 10 11 سوالات تو ہوتے ہی ہیں۔ اسی طرح مفتی قاسم صاحب کا جب آپ سلسلہ سنیں گے وہ بھی شرعی مسائل پر ہی ہوتا ہے، یا آپ جب باطنی امراض کے بارے میں علم حاصل کریں گے اس میں بھی شرعی مسائل بھی بیان ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اگر کل ملا کے دیکھیں گے روزانہ آپ 80 90 شرعی مسائل یا 100 تقریباً یہ آپ اس کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ڈیلی روٹین ہوتا رہے گا۔ آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیں۔ بعض لوگوں کو لگتا ہوگا کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ جدول ایسا مشکل بھی نہیں ہے، یہ آپ فالو کر بھی سکتے ہیں۔ روزانہ تقریباً یوں 80 90 یا 100 شرعی مسائل کا علم آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جب آپ دوسرے دن بھی ہی فالو کریں گے تو دوسرے دن 160 مسائل، اور ہفتے کے اندر اسی طرح جب آپ ماہانہ یہ تقریباً آپ حاصل کرتے ہیں، اگر آپ دن کے اعتبار سے دیکھیں، اگر آپ ایک دن میں 80 شرعی مسائل کا علم حاصل کرتے ہیں تو یہ ماہانہ 2400 شرعی مسائل ہو جائیں گے، اور یہ 365 دنوں میں آپ حیران رہ جائیں گے 29,200 شرعی مسائل کا علم بنتا ہے۔ یعنی اس طریقے کے مطابق آپ ایک سال کے اندر تقریباً 30,000 شرعی مسائل کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہی سلسلہ اگر آپ 5 سالوں تک جاری رکھیں گے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کے پاس کتنا علم حاصل ہوگا۔ یہ لاکھوں مسائل ہو جاتے ہیں، اور یہ یقیناً آپ فالو کر بھی سکتے ہیں۔ یاد رکھیے جسے کام نہیں کرنا ہوتا یا نکما پن بندے پر طاری ہوتا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا ہے، لیکن جسے کرنا ہوتا ہے وہ اس طریقوں کو فالو کر، انشاءاللہ تعالی آپ خود ہی دیکھیں گے کہ کتنا علم حاصل ہوگا۔ علم حدیث کے لیے یاد رکھیں، پہلے مختصر احادیث عربی کے ساتھ یاد کریں۔ اس آپ نے کچھ وقت نکالنا ہے جس میں آپ روزانہ ایک حدیث یا 2 حدیثیں یاد کر لیں، یا ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت یاد کر لیں۔ یوں سمجھیے وضو کا بیان ہے، آپ نے قرآن پاک کی آیت جو وضو پر ہے وہ یاد کر لی، وہ آسان ہے۔ اسی طرح کوئی ایک حدیث یاد کر لی، یہ دن بھر آپ ذہن میں دہراتے رہیں گے۔ اس طرح روزانہ آپ کم از کم ایک حدیث یاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جو تقریباً مہینے کے اندر 30 ہو جائیں گے، 40 بھی ہو سکتے ہیں، اور سالانہ 365 بن جائیں گے۔ اور اگر آپ 2 کرتے ہیں تو یہ 500 سے زیادہ حدیثیں ہو جائیں گی، عربی متن کے ساتھ ہوں گی۔ اور جب آپ تفسیر کا مطالعہ کریں گے، دیگر سلسلے سنیں گے، ان میں بھی احادیث بیان ہوتی ہیں، تو اس اعتبار سے بھی 1 2 حدیث اگر روزانہ سنیں گے تو سالانہ وہ بھی 600 700 ہو جائیں گی۔ آپ نے عزم مصمم کیا ہے، تھوڑا مشکل تو لگتا ہوگا، لیکن جب آپ کریں گے نا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دے گا۔ یہ آپ نے کرنا ہے۔ جب آپ اس طرح کریں گے، جب 1 سال کے اندر یوں سمجھ ہم ایسٹیمیٹ رکھتے ہیں 400-500 حدیثیں متن کے ساتھ یاد ہوں گی، اور اردو میں بھی کئی سو حدیثیں یاد ہوں گی، 5 سالوں کے اندر کتنا ہو جائے گا۔ اور جب آپ مثال کے طور پر وضو کے بارے میں بیان کریں گے اور قرآن کی آیتوں کے ساتھ ساتھ حدیث عربی کے اندر متن کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، آپ اندازہ لگا لیجئے کہ لوگ اس پہ کتنا اثر لیں گے، کتنا عمل کی طرف راغب ہوں گے۔
ہوں گے. آپ ریاکاری پر بیان کر رہے ہیں, آپ طلاق کے موضوع پر بیان کر رہے ہیں, قرآن کی آیت بھی آپ کو یاد ہے, طلاق کے موضوع پر آپ کو 10 حدیث عربی کے اندر یاد ہے, وہ جب آپ بیان کریں گے, نکاح کے موضوع پر آپ عربی کے اندر حدیث بیان کریں گے, کتنی حدیثوں کا علم آپ کے پاس ہوگا. اور اس کے لیے آپ انوار الحدیث مرآت المناجح یا جامع الاحادیث جو حدیث کی زبردست کتاب ہے, یا دیگر جو احادیث کی کتب ہیں علماء اہل سنت جن کے ترجمے لکھے ہیں, وہ آپ ان کا مطالعہ کر لیں, ان کو یاد کر لیں, تو اس طرح علم حدیث پر بھی آپ کو بہت اچھی دسترس حاصل ہو سکتی ہے. لہٰذا کل ملا کے بات یہ ہوئی کہ اگر آپ اس طریقے کو فالو کریں گے, آپ عنقریب دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کیسی مسائل پر گہری پکڑ ہو جائے. پھر یہ اپنے تک ہوتا ہے کہ بندہ کتنی محنت کرتا ہے, کتنا سیریس لیتا ہے. باقی کہتا ہوں اگر آپ اس طریقے کے مطابق چلیں گے, 1 مہینے کے اندر ہی شاید آپ مجھے میسج کر دیں گے کہ یار مجھے تو 1 مہینے کے اندر اتنا علم حاصل ہوا جتنا میں نے کبھی نہیں کیا تھا. اس میں آپ کو دارالفتہ اہل سنت کا جب آپ سلسلہ سنتے ہیں, اس میں چاہے تو اس وقت آپ فرض علوم کورس 2010 میں ہوا تھا, دعوت اسلامی کے مفتیان کرام نے کروایا تھا, اور 2016 میں بھی ہوا تھا. وہ دونوں فرض علوم کورس, یا مفتی محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو فرض علوم کورس ہوا تھا, وہ سن لیجئے, روزانہ ایک بیان سن لیجئے. اس کے بعد اب دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے سننا شروع کر دیجئے. تو یہ آپ سلسلے پورے کریں, یہ کورسز کمپلیٹ کریں, یہ سنیں, ان کو لکھنے کی کوشش کریں, انہیں محنت کریں. جب آپ یہ سب کچھ کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ کتنا علمی آپ کو راستہ آسان ہو جائے گا. یہ ویڈیو اگرچہ لمبی ہو گئی, لیکن یہ بنانا بہت ضروری تھا تاکہ لوگوں کے پاس ایک شیڈول آ جائے, جدول آ جائے, کس طرح ہم نے چلنا ہے. اگر کوئی 100% اس پہ عمل نہیں کر سکتا تو 50% کر کے دیکھیں, اگر اتنا بھی تو 30% کر کے دیکھیں. انشاءاللہ تعالی علم کی بہاریں پائیں گے اور لاکھوں مسائل کا علم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور جب آپ اتنا کریں, اس میں وضو کے مسائل بھی آئیں گے, غسل کے مسائل بھی آئیں گے, جنازہ, زکوٰۃ, نکاح, طلاق, وراثت, اس میں تو تقریباً زندگی کے ہر شعبے کے مسائل آ جائیں گے اور ان کے متعلق احادیث یاد ہوں گے. جب 29,000 مسائل بیان ہوں گے تو ان میں عقائد بھی ڈسکس ہوں گے, وضو, غسل, نماز, نماز جنازہ, حج کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, ودیعت, وراثت, اجارہ, بیوع کے مسائل, حلال و حرام کے دیگر کئی طرح کے شعبہ جات کے مسائل اس میں ڈسکس ہوں گے. مسائل پر بھی آپ کی نظر رہے گی, یہاں سے بہار شریعت پہ بھی نظر ہوگی, یہاں سے کتب فقہ پر بھی نظر ہوگی. جو کتابیں آپ نے پڑھنی ہے, ممکن ہوا تو میں اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دوں گا کہ کون کون سی کتاب آپ نے اولین فرصت میں پڑھنی ہے, اور آگے جا کر آپ بڑی کتابیں بھی اٹھا لیجئے, ان کا بھی مطالعہ کیجئے. لیکن اپنی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے جو کتابیں ہیں ان کو ہمیں پہلے پڑھنا ہے تاکہ بنیاد ہماری کلیئر اور مضبوط ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے اور اچھی نیتوں کے ساتھ علم دین سیکھنے, اچھا عالم بننے کی توفیق عطا فرمائے.